الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج ہمارا پروگرام صدائے قرآن میں جو سبق ہے وہ قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 سے لے کر 180 تک کے مضامین ہمارا موضوع ہیں۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ مومنین کو اس حال میں نہیں چھوڑے گا جس میں وہ اس وقت ہیں، اللہ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے گا، مگر یاد رکھو اے لوگو، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہر کسی کو غیب کی خبروں سے آگاہ کرے۔ غیب کی خبروں سے آگاہ کرنے کے لیے یا مطلع کرنے کے لیے تو اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے۔ لہٰذا امور غیب کے بارے میں بس اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور تقوی کی راہ پر چلو گے تو تمہیں بے تحاشا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر بھی وہ بخیلی یا کنجوسی سے کام لیں، وہ اس گمان میں نہ رہیں کہ شاید یہ کنجوسی ان کے حق میں بہتر ہے۔ ہرگز نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت ہی بری چیز ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بن کر رہے گا۔ زمین و آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خوب خبر ہے۔ ناظرین کرام، آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے یہ بتانا چاہا ہے کہ غیب کی ساری خبریں اللہ کے پاس ہیں۔ ہاں، انسان کو جتنا اس کی ضرورت ہوتی ہے ان غیب کی خبروں سے آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں میں ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کے طور پہ عرض کر دوں کہ غیب سے مراد کیا ہے۔ ہم غیب اسے سمجھتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ ناظرین کرام، ضروری نہیں ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتا وہ غیب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دیوار کے اس طرف کوئی شخص کھڑا ہے، اس کا ہمیں معلوم ہے، ہم اسباب کے ذریعے سے پوری معلومات رکھتے ہیں یا ہمیں علم ہے کہ دیوار کے اس طرف ایک شخص کھڑا ہے، اس کی ہمیں آواز سنائی دیتی ہے، یا اس کی پریزنس ہم کسی کیمرے کے ذریعے سے محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ان آنکھوں سے بے شک وہ نظر نہیں آتا، تو یہ غیب نہیں ہے۔ ناظرین کرام، غیب سے مراد یہ ہے کہ جہاں ہمارے حواس کی یا اسباب کی ایکسیس نہ ہو، یہ غیب ہے۔ جہاں ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، نہ بصارت سے، نہ بصیرت سے، نہ سماعت سے، نہ چھونے کی حس سے، نہ چکھنے کی حس سے، نہ سونگھنے کی حس سے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے جس کا، وہ غیب ہے۔ دنیا کے اسباب کام میں لا کر اگر کسی ایسے شخص کا یا ایسی چیز کا ہم اندازہ کر لیں کہ جو ہمیں نظر نہ آ رہی ہو تو یہ غیب نہیں ہے، میں عرض کر چکا ہوں۔ ناظرین کرام، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے غیب کی خبروں سے انسانوں کو آگاہ کیا ہے۔ جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ آگاہ کرتا ہے، چونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ خالق ہے اس انسان کا، تو جو اس نے ضروری سمجھا ہے اس سے آگاہ بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پر ناظرین کرام، جب ہم پیدا ہوئے اور جب ہم نے شعور کی آنکھ کھولی تھی تو ہمیں کہاں معلوم تھا، یہ ہم کیسے اندازہ کر سکتے تھے؟ یہ غیب کی خبر تھی کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، اس کا تخلیق کرنے کا مقصد کیا تھا، ہمارے لیے یہ غیب کی خبر تھی۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ میں نے کون سے ایسے کام کرنے ہیں جس سے اللہ راضی ہے، اور کون سے ایسے کام ہیں کہ جس کے کرنے سے اللہ ناراض بھی ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا۔
اللہ رب العزت نے ہمیں آگاہ کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. ہمیں نہیں معلوم تھا ناظرین کرام. اب عبادت کیا ہے یہ ایک پورا الگ باب ہے. عبادت سے مراد صرف نماز روزہ نہیں ہے, صرف حج اور زکوٰۃ نہیں ہے, بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں اس خالق کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا, اس کے سپرد کر دینا, اس کی بات کو مان لینا اور اس طرح سے مان لینا جس طرح وہ چاہتا ہے. یہ بندگی ہے, یہ عبادت ہے, اور یہ زندگی کے ہر لمحے میں مقصود بھی ہے اور مطلوب بھی ہے. تو ناظرین کرام یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا, لیکن بتایا کیسے؟ ہمیں براہ راست نہیں بتایا. یہی تو آج کا سبق ہے کہ یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ ہر انسان کے سامنے غیب کی خبروں کو کھول کے رکھ دے. نہیں, وہ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے, پھر ان کے ذریعے سے, ان کے توسل سے, ان کی وساطت سے انسانیت تک یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں. ناظرین کرام ہم تک جتنا دین پہنچا ہے, جتنی اللہ کی رضا پہنچی ہے, جتنی اس کی مشیت پہنچی ہے, وہ رسولوں کے ذریعے سے پہنچی ہے, اور ہم تک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم المرسلین خاتم الانبیاء فداک امی وابی ان کے ذریعے سے پہنچی ہے. یہاں پر ناظرین کرام آج کے سبق میں ایک اور بھی بہت قابل غور بات ہے کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہوں اس کو چن لیتا ہوں, منتخب کر لیتا ہوں, پھر اس کے ذریعے غیب کی خبروں سے آگاہ کرتا ہوں. ہم آج اپنے فاضل مہمانوں سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا اللہ ہر رسول کو غیب کی خبریں نہیں دیتے؟ ان میں سے بھی چنا جاتا ہے, رسولوں میں سے بھی چنا جاتا ہے کسی کو غیب کی خبروں سے آگاہ کرنے کے لیے. یہ آج کا سوال ہے ہمارا پروگرام صدائے قرآن میں. اس کے علاوہ ناظرین کرام یہ بھی سوال ہے کہ ایک تو اللہ نے واضح طور پر صریحاً ارشاد فرما دیا کہ میں اپنے رسولوں کے ذریعے سے غیب کی خبریں پہنچاتا ہوں, لیکن یہ جو ہم سنتے ہیں کہ فلاں شخص ہمیں دل کے حال بتا دیتا ہے, فلاں شخص ہمیں گھر کے حالات بتا دیتا ہے, کبھی ہم پیر سے یہ بات منسوب کرتے ہیں, کبھی اولیاء اکرام سے منسوب کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دل کے حالات جان لیتا ہے, میں ابھی سامنے بیٹھا ہی تھا, میں نے بتایا بھی کچھ نہیں, وہ سب کچھ جان گئے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی آج پروگرام صدائے قرآن میں ہم اس کو ناظرین کرام واضح کریں گے. اس کے علاوہ ناظرین کرام یہ بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہوگا, اپنے بڑی توجہ سے آج یہ پروگرام دیکھنا اور سننا ہے کہ یہ جو کاہن ہوتے ہیں, نجومی ہوتے ہیں, یہ جو فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے انسان کی قسمت کے حال بتاتے ہیں, انہیں کون بتاتا ہے؟ کیا وہ صحیح ہے, درست ہے یا غلط ہے؟ یہ بھی آج پروگرام صدائے قرآن میں ناظرین کرام اس مضمون کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو ان ساری باتوں کو ڈسکس کرنے کے لیے ناظرین کرام آج ہمارے پروگرام صدائے قرآن میں فاضل مہمان میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں. آپ کے جانے پہچانے ناظرین کرام جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید, ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہیں, عالم دین ہیں, خطیب ہیں, ادیب ہیں, ماشاءاللہ قرآن پر اور حدیث پر, نبی کریم کی سیرت پر اور دین اسلام پر ہر طرح کا مطالعہ ماشاءاللہ آپ رکھتے ہیں اور ہمارے پروگرام کی مستقل زینت ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف الحال؟ الحمدللہ الحمدللہ. اور ناظرین کرام میری بائیں جانب ماشاءاللہ پروگرام صدائے قرآن کے نوجوان مفتی, نوجوان سکولر, ماشاءاللہ میں کہا کرتا ہوں جب یہ آتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو جوانی میں علم کی جولانی عطا کی ہے, روانی عطا کی ہے, فراوانی عطا کی ہے. ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہیں ماشاءاللہ. آپ بھی استاذ ہیں, عالم دین بھی ہیں, قاری بھی ہیں اور پروگرام صدائے قرآن کی زینت بھی ہیں. جناب مفتی حسان ادریس عبدالسلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیف الحال؟ الحمدللہ بخیر صاحب, اللہ کا فضل عظیم, اللہ کا شکر. بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. مفتی صاحب پروگرام صدائے قرآن میں ماشاءاللہ خوش آمدید. آج کے پروگرام کا جو مقدمہ ہے بڑا اہم ہے, بڑے اہم سوالات ہیں آج ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے جس کا میں نے مقدمے میں تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ ان آیات کا شان نزول کیا ہے, کس پیرائے میں یہ آیات نازل ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ومجدک وشأنک وقوتک وجبروتک وصلی اللہ علی نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد, نہایت واجب الاحترام
میرے استاد محترم اور سامعین کرام، یہ آیات کریمہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کیونکہ کوئی بھی آیت قرآن پاک کی پچھلی آیت سے بے ربط نہیں ہے۔ جی جی، پچھلی آیت میں ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ دو پہلو دیے گئے کہ اس میں اللہ رب العزت نے شرعی امور سے بھی جی جی، اور تکوینی امور سے بھی صحابہ کرام کی عزت و عظمت کا اللہ تعالیٰ نے علم بلند کیا، علم بلند کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شرعی امور میں تو صاف واضح بات ہے کہ ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ جو چیز، جو تکلیف، جو پریشانی، جو کچھ آپ کو پہنچتا ہے، سب سے پہلے تو وہ آپ کے نفس کی ہی کار فرمائی ہوتی ہے، اگر وہ بطور سزا ہے۔ بعض مرتبہ بطور یہ سزا انسانوں کو پیغام انسانوں کو پیغام ہے، اور بعض مرتبہ آزمائش بھی ہوتی ہے، ابتلا بھی ہوتی ہے، لیکن اکثر یہی کہا گیا ہے کہ لہا ما کسبت وعلیہ ما اکتسبت، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی چیز بھی اللہ کے حکم کے بغیر تو آتی نہیں ہے، کوئی مصیبت ہے یا تکلیف ہے۔ یہاں شرعی امور میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک بات یہ بتا دی کہ ان یہود کی طرف سے، ان منافقین کی طرف سے جو یہ کہہ رہے تھے، تانا دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو کہ آپ پر یہ تکلیفیں کیوں، آپ پر یہ پریشانیاں کیوں، آپ تنگ دست کیوں، آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ کھانا کیوں نہیں، آپ کے پہننے کے لیے کپڑا نہیں، کیونکہ بعض ایسے صحابہ بھی تھے جو 4-5 دن سے بھوکے رہتے تھے اور ان کے سامنے تھے، اللہ۔ تو انہوں نے یہ تانا دیا، اللہ تعالیٰ کو یہ تانا پسند نہ آیا۔ ایک تو یہ شان نزول ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، کیا یہ گمان کرتے ہیں یہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا نفاق کیا، جو منافقت میں آئے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈھیل دی گئی ہے اور ہمارے لیے یہ سب کچھ دنیا پھیلا دی گئی ہے، ہمارے لیے یہ سب کچھ یہ فراوانیاں کی گئی ہیں؟ نہیں، خیر لانفسہم، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے خیر ہے، حالانکہ انما نملی لہم خیر لانفسہم، وہ اس کو تو اپنے لیے خیر سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں لیزدادوا اثما، ہم ان کے گناہوں کو اور بڑھا رہے ہیں تاکہ وہ عذاب مہین، سخت دردناک اور عذاب اہانت، جو توہین، جو انسلٹ کرنے والا عذاب ہے، وہ ان کا مزہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چکھائے۔ دوسرا معنی، دوسرا شان نزول ان آیات میں اگلی آیات سے یہ آ رہا ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، ایک تو نفس ان کی اپنی ایک ایسی ذاتی خطیہ یا کم فہمی یا لاعلمی کی وجہ سے جس چوٹی کو چھوڑ کر انہوں نے بہت بڑے نقصان کو اٹھایا غزوہ احد میں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیات نازل کی، لیکن اس کے ساتھ یہ تشریع حکم ثابت کرنے کے بعد تکوینی امر بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی طہارت اور ان کی عفت و عصمت کے لیے پیش کر دیا کہ مت سمجھیے ایسے یہ تکوینی امور ہیں جس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ایک شرعی امور ہوتے ہیں، ایک تکوینی امور ہوتے ہیں، اس کی آگے تشریح آگے آئے گی جو آگے آپ سوالات کریں گے علم غیب کے معاملات جی میں، تو یہاں اس کو آگے تفصیل سے ہم نہیں پیش کرنا چاہتے۔ تو اسی موقع پر تکوینی امور کی یعنی نشاندہی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ اس کا شان نزول ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، یہ حالت ہمیشہ نہیں رہے گی اے مومنین جو آپ پر اس طرح کی آ گئی ہے۔ تلک الایام نداولها بین نداولها الناس، بین الناس، سبحان اللہ۔ آپ کی اجازت ہو تو میں مفتی صاحب کو بھی شریک کروں۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آپ اسی تناظر میں؟ بہت شکریہ، ابتدائی گفتگو فرمائیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے توسط سے اس پروگرام کا، الحمدللہ اس کے پروڈیوسر صاحب کا اور آپ کی ٹیم کا، کہ جنہوں نے خوبصورت پروگرام ماشاءاللہ جو ہے وہ اس کو چلایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آن ایئر فرمایا، اور پوری دنیا میں یہ دیکھا جانے والا منفرد واحد پروگرام ہے جو الحمدللہ سورہ ناس سے شروع ہوا اور آج ہم الحم سے شروع سورہ الحم سے شروع ہوا، اور انشاءاللہ ہم یہ سفر سورہ ناس میں بھی طے کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس حوالے میں سے سمجھتا ہوں پبلک نیوز ٹی وی کی یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی کاوش ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آج ہم چوتھے پارے میں ہیں، چوتھے پارے کا بھی تقریباً یہ اینڈ تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ جی جی، تو مفتی صاحب نے الحمدللہ اس آیت کے تناظر میں گفتگو انتہائی آسان اور سہل بنا دیا۔ بنیادی طور پر مسلمانوں پر کچھ مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ بھائی جو یہ اللہ کے پسندیدہ، اگر تانا انہوں نے دیا کہ اگر یہ اللہ کے پسندیدہ ہیں مسلمان تو ان پہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، تو اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا جواب دیا کہ یہ جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا میں مہلت ہے، یہ دنیا میں پھل پھول رہے ہیں، عیشرت کا سامان ہے، ان کے پاس سامان زندگی ہے، سب کچھ ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ان کے لیے تو مہلت ہے۔ اور مسلمانوں پہ جو آزمائش آئی جیسے غزوہ احد میں آئی اور مختلف موقعوں پر آئی، بظاہر ان کو جو شکست ہوئے
اور اس کے علاوہ جو ہے وہ معاشی پریشانی آئی اور بھی بے شمار پریشانی آئی، تو اس کا یہ مطلب نہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہیں. تو یہ اہل ایمان کے اوپر اللہ کی طرف سے جو مصائب، جو پریشانیاں، جو مشکل، جو آزمائشیں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو نکالنا چاہتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ممیز کرتا ہے ان کفار سے، ان منافقین سے، کہ یہ میرے خالص بندے ہیں جو ہر کھوٹ سے پاک ہیں، ہر قسم کی جو ہے وہ یہ ایک اللہ تعالیٰ ان کو فلٹرائزیشن کرتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ مسلمانوں کے لیے سمجھے کہ ایک بھٹی سے نکال کر ان کی تربیت کا معاملہ ہے. تو یہ اللہ رب العزت گویا کہ ان سے راضی ہے، تو آخرت میں ان کے لیے بڑا انعام آتا ہے. اس کے انشاءاللہ اگلی آیات میں سونے سے بھی میل نکالنی ہو تو اس کو حرارت دی جاتی ہے، بڑا اوپر میل آ جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ایسے بھی اللہ اپنے بہترین نفوس کو جب پاک کرنا چاہتا ہے تو مصائب سے پاک کیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. اس سے جو کفارہ ہو جاتا ہے، جو کچھ لغزش ہوا کرتی ہے، جو کچھ غلطی کوتاہی غیر انسانی طور پر، ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر انسان سے ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک کر دیتا ہے، وہ میل اوپر لے آتا ہے. اور جو اللہ کے مقربین کو جو مصائب آتے ہیں اس سے ان کے درجے بلند ہوتے ہیں. حدیث اس بات کی شہادت ہے کہ جس پر مسلمان پر، مومن پر کوئی پریشانی ہاں ہے. جی، اب پریشانی آ جائے، آپ کی اجازت سے میں عرض کر دوں کہ اگر پریشانی آ جائے، اب ہمیں یہ جاننا ہو کہ یہ پریشانی جو ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا کوئی سزا ہے، تو اس کا بھی پیمانہ مفتی صاحب اللہ نے ہمیں دے دیا ہے کہ اگر تو وہ پریشانی تمہیں میری طرف مائل کر دے تو سمجھ لو آزمائش ہے، اور اگر مجھ سے دور کر دے تو سمجھ لو عذاب ہے. بہت بڑی بات، اور وہ ہمیشہ کے لیے مصیبت. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. مفتی صاحب آگے بڑھتے ہیں. پروگرام میں سوال بہت اہم ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ جب میں غیب کی خبروں سے آگاہ کرتا ہوں، ایک تو اللہ کا یہ اسلوب نہیں ہے کہ ہر شخص کو غیب کی خبروں سے آگاہ کرے، لیکن انسانی جبلت اور فطرت تقاضا کرتی ہے کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو وہ اللہ آگاہ تو کرتا ہے لیکن اپنے انبیاء کے، اپنے رسل کے توسل سے کرتا ہے. اچھا، یہاں ارشاد ہے کہ یہ واضح کیجئے ہمارے ناظرین کے لیے کہ میں رسولوں میں سے بھی چنتا ہوں، ان کا بھی انتخاب کرتا ہوں. تو میرا سوال یہ تھا، مقدمے میں میں نے عرض کیا تھا، کیا ہر رسول کے لیے وہ غیب کی خبروں سے آگاہی اللہ کا اسلوب نہیں ہے؟ کیا رسولوں میں سے بھی چنا جاتا ہے؟ بہت ہی اہم سوال، اور ایسا سوال کہ جو تفسیر کی کتابوں میں بھی نہ ملے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ سوال بھی باعث رحمت ہے ہمارے لیے کہ جس سے ہمیں بھی مطالعے کا کوئی موقع مل جاتا ہے. اور اس سوال میں یہ اب مطالعہ یہ کہہ رہا ہے کوئی تھوڑا بہت کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو غیب کی خبریں آتی ہیں، پہلے تو یہ بات طے کی جائے کہ غیب کہتے کس سے ہیں. جیسے آپ نے حضرت استاد محترم آپ نے شروع میں بتا دیا کہ غیب وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں کوئی سبب مانوی، لفظی، حسی کسی طور پر نہ ہو. جب کوئی حسی سبب یا اس کا مانوی سبب جب موجود نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ غیب کہلاتا ہے، اور یہ صفت ذاتی ہے، یہ غیب لذاتی کہلاتا ہے. اب لفظ مشکل ضرور ہے لیکن اس میں معنی بڑے. ہمارے ناظرین میں سے ایک پیغام آیا تھا انہوں نے کہی کہا ہوگا کہ مشکل الفاظ ہوتے ہیں، لیکن ان الفاظ کا بیان کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ فقہی الفاظ ہوتے ہیں. ساتھ اس کی تشریح کر دیا، ساتھ اس لیے تشریح کر رہا ہوں کہ جو غیب لذاتی ہے وہ اس سے مراد یہ ہے کہ لذاتی ہی، یعنی وہ خاص اللہ کی طرف، غیب کی طرف اضافت ہے. غیب کی اضافت کسی بندے کی طرف ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ ہم سب عطائی ہیں. جو چیز عطائی ہوتی ہے، جب صفت وہ ہو تو وہ تو، جب ذات ہماری عطائی ہے تو صفت کیسے عطائی نہیں ہوتی. اس لیے ہماری صفات بھی اللہ کی عطا شدہ ہیں، اور ہماری ذات جب اللہ کی عطا شدہ ہے تو صفات بھی عطا شدہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت غیب کی ذاتی ہے، کسی مخلوق کے اندر اس کا شرک نہیں ہو سکتا، تشریک نہیں ہو سکتی، یعنی اس کے اندر شرکت نہیں ہو سکتی. ہم نے آپ کی اجازت سے ایک منٹ، آپ بھی اس سے بڑا خوش ہوں گے. 2 دن پہلے ہمارا ایک پروگرام ہوا تھا تو میں اس جملے کو پھر دہرانا چاہتا ہوں. اس میں بات ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فرما برداری کی. غزوہ احد کے تناظر میں ہی ہو رہی تھی. تو صحابہ نے جو اجتہاد کیا کہ یہاں سے درے سے اتر جائیں یا نہ اتریں، تو کچھ نے کہا نہیں اتریں، کچھ نے کہا کچھ اتر گئے. تو اس پروگرام میں ہم نے یہ نچوڑ نکالا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر، اتباع پر، آپ کی ناموس پر کوئی اجتہاد بھی نہیں ہو سکتا. بے شک، بالکل کوئی اجتہاد قابل قبول نہیں ہے. اور آج آپ کی گفتگو سے میں یہ اخذ کر رہا ہوں
کہ غیب صرف اللہ کو محیط ہے، اس پر بھی کوئی اجتہاد نہیں ہو سکتا. اور اسی کے ساتھ کہ علم غیب ذاتی طور پر اللہ کے لیے روا ہے، ہاں. اور پھر علم غیب میں علم محیط بھی صرف ایک اللہ کے لیے ہے. اگرچہ علم محیط اور اس علم میں کوئی اجتہاد غیب میں نہیں بڑا ہے، فرق، کوئی یعنی علم غیب تو ہے، سوچنے یعنی سمجھنے کی کہ ضرورت ہی نہیں ہے. اگر کسی کو علم غیب دیا بھی جاتا ہے تو اس کی بھی دو پہلو ہیں. جیسے آپ قرآن مجید فرماتا ہے کہ انا لمصطفین الاخیار، کہ ہم اپنے ان پیغمبروں میں مخصوص پیغمبروں کو ہم یہ علم غیب عطا کرتے ہیں. تو اب علم غیب اور انباء غیب، جس کو خبر غیب کہتے ہیں، فرق ہے. ایک شخص غیب کی خبر دے رہا ہے وہ عالم الغیب ہے، اور ایک شخص اس خبر کو جس کی طرف سے پہنچایا جا رہا ہے اس کو آگے پیش کر رہا ہے، یہ خبر غیب ہے. انبیاء کرام جتنے بھی ہیں یا اولیاء کرام جتنے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے اس کی واضح دلائل پیش کرتا ہے کہ ہم اپنا الہام اپنے نیک بندوں پہ کرتے ہیں، صحیح. اور اپنے نبیوں پر اپنی وحی خاص کرتے ہیں جس کو وحی نبوت کہتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان بھی اپنے ان گماشتوں پر اپنا الہام کرتا ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. قرآن کہہ رہا ہے کہ بے شک شیطان جو ہے ابلیس وہ اپنے ان کرندوں پر اپنا الہام داخل کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کاہن کی آگے جو بحث اور سوال آئیں گے اس کے جواب میں یہ بتایا جائے گا کہ ان کے پاس منع کیوں کیا گیا کہ ان کے پاس مت جائیں، حالانکہ علم نجوم ایک الگ ایک علم ہے. تو یہاں ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، یہاں شیطان اپنے کارندوں پر، اپنے ماننے والوں پر، اپنی اطاعت کرنے والوں پر، اپنی پرستش کرنے والوں پر، اپنے مشرکوں پر، ان لوگوں پر جو اس کے اطاعت کرنے والے ہیں، اپنی طرف سے الہام کرتا ہے. اور آج یہ بات انڈرسٹوڈ ہے اور یہ بات باقاعدہ دیکھی گئی ہے. اس کے پاس وہ غیب کا علم کہاں سے آ گیا؟ علم غیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا ہوا وہ علم ہے کہ جو آسمان کی خبروں کو چوری کر کے وہ پیش کرتا ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہیں کہ جب ہم اس وحی کو نازل کرتے ہیں تو اس کے جن کے کارندے کان لگاتے ہیں اور وہ تھوڑا بہت سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے جا کے پہنچاتے ہیں. وہ کچھ نہ توڑ مڑوڑ کر پھر اپنی طرف سے اضافہ کر کے وہ آگے پیش کر دیتی ہیں. اس لیے اس علم غیب کے اندر چوری کرنے کو کفر قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے ان پر شہاب ثاقب مقرر کیے ہیں، جو کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ سروں کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں. مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. تو اب یہاں یہ ایک بات ہو گئی کہ انبیاء کرام میں جو تکوینی علوم ہیں وہ بھی خاص علوم ہیں علم غیب کی، وہ ہر پیغمبر کو نہیں دیے گئے. ابھی یہ بحث باقی ہے، وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد دوبارہ شروع کرتے ہیں. ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو ہے اور اسی میں ہمارا وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 179 سے لے کر 180 تک ناظرین کرام ہمارا سبق ہے. جی مفتی صاحب، آپ ارشاد فرما رہے تھے. جی ماشاءاللہ، یہ ایک ایسی خوبصورت علمی بحث ہے، لیکن اس علمی بحث میں عوام الناس کو بھی باور کرانا بہت ضروری ہے. جی. اور جیسا کہ آپ نے شروع میں استاد محترم یہ فرمایا کہ کیا انبیاء کرام میں کچھ مخصوص انبیاء ہوتے ہیں جن کو علم غیب دیا جاتا ہے، یہاں اس آیت میں نفی عام کی ہے، خاص کی نہیں ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ، یا ما کان کو ماں جو ہے جو معنی کر رہا ہے وہاں کان لیطلعکم علی الغیب، اس میں عام لوگوں کی علم غیب کی نفی کی گئی ہے. علماء انبیاء کرام مخصوص ہیں، اس لیے وہ ساری کتاب ہی غیب ہے، وہ قرآن ہی غیب ہے، وہ جنت کے احوال بھی غیب ہیں، وہ جہنم کے مناظر بھی غیب ہیں جن کو انبیاء کرام کو بتا کر ہی تو بھیجا گیا ہے. تو وہ غیب کی خبریں تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء ہی کے لیے رکھی ہیں اور انہی کے ذریعے آگے پہنچایا. یہاں یہ ہے کہ مخصوص انبیاء کرام کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کو علوم تکوینیہ کے امور غیبیہ عطا کیے گئے، جیسے سیدنا موسیٰ کا سیدنا خضر علیہ السلام کے ساتھ جو مکالمہ، اور اس میں کچھ ایسی باتیں کہ جس میں سیدنا موسیٰ کو اگر علم نہیں تھا تو وہ علوم شریعت کے پیغمبر تھے، اور سیدنا خضر علیہ السلام علوم تکوینیہ کے پیغمبر تھے. اور یہ بات یہ بھی طے شدہ ہے تمام فقہاء کے نزدیک. آپ کی اجازت ہو تو میں 1 منٹ میں ذرا اپنے ناظرین پر واضح کر دوں. ویسے میں ناظرین کرام، میں چند دن پہلے آپ کو بتا چکا تھا کہ جو مفتی صاحب ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے ہیں نا، علوم تکوینیہ اور علوم شرعیہ ایک اللہ کا نظام تکوین ہے انسان کے بارے میں، لیکن وہ نظام تکوین کیا ہے
لفظ کن سے ماخوذ ہے، سبحان اللہ، نظام تکوین، ماشاء اللہ، اور لفظ کن سے اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، اس کی قوت اور طاقت کا اظہار ہوتا ہے جو کائنات میں اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں کسی بھی نتیجے کو لینے کے لیے اسباب کی ضرورت ہوتی بہت ہے، خوبصورت تشریح، بہت خوبصورت، ہمیں کسی بھی نتیجے کو لینے کے لیے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کو نظام تکوین میں اسباب کی ضرورت نہیں ہے، وہ کن کہتا ہے بات ہو جاتی ہے، اور اسی نظام تکوین میں جہاں اس کی قوت کن کار فرما ہے، انسان کی زندگی کے بارے میں فیصلے، اس کی موت کے بارے میں فیصلے، اور اس کی عزت کے بارے میں فیصلے، اس کے رزق کے بارے میں فیصلے، اس کی بیماری کے بارے میں فیصلے، اس کی شفا کے بارے میں فیصلے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ اس کی زندگی، نہ اس کی موت، نہ اس کی بیماری، نہ اس کی شفا۔ وہ جب اس نے تکوین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بیماری آئے گی، انسان کہیں بھی ہو وہ آئے گی، اور جہاں اس نے لکھا ہوا ہے کہ اس کی شفا ہوگی تو انسان کو وہیں سے شفا ہوگی۔ میں نے اس دن بھی مثال کے طور پہ عرض کیا تھا کہ میرے بھی سر میں درد ہے، آپ کے بھی سر میں درد ہے، میں بھی پیناڈول لیتا ہوں، آپ بھی پیناڈول لیتے ہیں، آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، مجھے آرام نہیں آیا، تو کیا ہے؟ شفا میڈیسن میں نہیں ہے، پیناڈول میں نہیں ہے، شفا تکوین میں ہے، جہاں آئے گی۔ پھر انسان کی اولاد انسان کے بس میں نہیں ہے، کتنی ہوگی، کب ہوگی۔ میں نے کہا تھا وہ دینے پہ آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف اولاد دے بلکہ اولاد کو بھی انبیاء اور رسل بنا دے، اور نہ دینے پہ آئے تو ہماری ماں حضرت سیدہ عائشہ طاہرہ صدیقہ کو بھی اولاد نہ ملے، نبی کی واحد کمواری وائف ہیں لیکن ان کو بھی اولاد نہیں اللہ نے دی۔ تو یہ تکوین کے فیصلے ہیں۔ سبحان اللہ، تو وہ مفتی صاحب سمجھا رہے ہیں کہ ایک ہیں علوم تکوینیہ، اور ہمیں جو دیا گیا ہے وہ تکوین نہیں دیا گیا، تکوین اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، لفظ کن سے ماخوذ ہے یہ، اور ہمیں جو دیا گیا ہے چلنے کا راستہ وہ نظام تشریعی ہے جس کو ہم نظام شریعت بھی کہتے ہیں، اور وہ کہ اس میں اگر میں بیمار ہوں تو مجھے شریعت میں کہا گیا ہے کہ میں اس کے علاج کے لیے کوشش کروں، کوشش کرنا میرا کام ہے، باقی تکوین میں لکھا ہوا ہے کب آرام آنا ہے، کب شفا ہونی، کب تندرستی ہونی، کب صحت ہونی، یہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ جی، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت، تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ ایک شرعی امور ہیں اور ایک تکوینی امور ہیں۔ کچھ پیغمبر تکوینی امور کے ہیں جیسا کہ سیدنا خضر علیہ السلام، سیدنا الیاس علیہ السلام، اور ایسے ہی یہ بات بھی ہمارے یعنی گوش گزار ہو جانی چاہیے کہ شرعی امور کے پیغمبر کو تکوینی امور کے پیغمبر پر ترجیح حاصل ہے، جو رتبہ ہے وہ شرعی پیغمبر کو حاصل ہے۔ اگرچہ خضر علیہ السلام کے پاس تکوینی امور تھے لیکن امور شریعت کے وہ پیغمبر بنا کر اس دنیا میں نہیں بھیجے گئے تھے، امور تکوین میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ان کو تکوین کے کون سی خبروں سے آگاہ؟ یعنی جس طرح سیدنا خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل رہے ہیں، اب راستے میں ایک بچے کو انہوں نے تھپڑ مار دیا، اس کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے خضر یہ کیا کر دیا، ایک معصوم بچے کو تو نے مار دیا۔ کہا کہ تجھے معلوم نہیں یہ نیک ماں باپ کی اولاد میں تھا، نیک ماں باپ کی اولاد میں تھا، لیکن تکوین میں اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا تھا کہ اس نے آگے جا کر ان کے لیے باعث زحمت بننا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ماں باپ نیک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے بدلے میں ایک اور بچہ عطا کر دیا، اور اس بچے کی تکوین کا سبب مجھے بنا دیا، اور اس کے بعد اس کو اس دنیا سے اٹھا لیا۔ یہ وہ تکوین کا فیصلہ تھا جس سے حضرت خضر علیہ السلام کو آگاہ ایسے ہی وہ تختے والا ہو باقی۔ جی بالکل۔ اور اسی طرح انبیاء کرام میں مخصوص انبیاء کرام جتنے بھی ہیں سارے کے سارے شرعی امور کے پیغمبر وہ علوم غیبیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے، لیکن تکوینی امور کے پیغمبر مخصوص تھے، اس لیے شاید یہ تشریح اس میں یہ کی جا سکتی ہے کہ اس میں پیغمبروں میں سے بعض کو اللہ نے جن کو غیبی امور کے تکوینیہ سے آگاہ کیا، اور اکثر کو اللہ رب العزت نے امور شریعت سے آگاہ کیا، اور لیکن فوقیت امور شریعت میں شرعی امور کے پیغمبر کو حاصل ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جو ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر علوم غیبیہ کی خبریں وحی کے ذریعے پیش کی، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اور پھر فرمایا کہ وما هو علی الغیب بضنین، کہ میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم غیب کی خبریں عطا کرتے ہیں وہ ان کے بیان کرنے میں کوئی بخل نہیں کرتے۔ صحیح، میں آپ کی اجازت مفتی صاحب مفتی صاحب آگے بڑھتے ہیں۔ ایک تو طے ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی جو کچھ بتایا، جو کچھ وہ چاہتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اوامر و نواہی قرآن کریم میں جو ہمیں عطا کیے ہیں، یہ غیب کی خبریں تھیں ہمارے لیے، لیکن اللہ نے ہمیں آگاہ کیا کس کے ذریعے سے؟ انبیاء کے توسل سے،
اور ختم المرسلین کے توسط سے اپنی نبی کی آخری امت کو آگاہ کیا۔ اچھا، سوال یہ ہے، یہ تو قرآن نے صریحاً بتا دیا کہ انبیاء اور رسل کو غیب کی خبروں سے اللہ براہ راست آگاہ کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ جو ہم آبزرو کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ غیر نبی ہمیں غیب کی خبریں بتاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ جی بہت خوبصورت سوال ہے ڈاکٹر اس صاحب۔ میں اولیاء بھی آتے ہیں، وہ بھی آگاہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ کہتے ہیں جی میں اپنے شیخ کے پاس گیا تو میں نے ابھی بتایا ہی کچھ نہیں تھا، وہ میرے دل کا حال جان گئے۔ بالکل صحیح۔ یہ کیا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ پہلے تو ہمارے الحمدللہ اس مجلس میں یہ بات طے ہوگی کہ عالم الغیب، غیب کا کل علم اللہ کے پاس ہے، اور یہ اللہ کی صفت ذاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو علم ہمیں دیا ہے، انبیاء کو دیا ہے، انسانوں کو دیا ہے، وہ علم عطائی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے اپنے خاص بندوں میں سے، ایسے جن کو اللہ چن لیتا ہے وہ انبیاء رسول میں سے، اور جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس رسول کو اتنی بات غیب کی خبر بتا دیتا ہے۔ یہ بات بھی طے ہو چکی۔ دوسری بات یہ کہ جو ہمارے ہاں جو بزرگ اس طرح سے جو اولیاء اللہ یہ بات بتا دیتے ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہے، یہ بھی طے ہو چکا ہے۔ وہ غیب کی خبر بھی نہیں بتا سکتے، وہ صرف جو غیب کی خبریں جو ہمارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی اسی کو آگے وہ کوٹ کر دیتے ہیں، یا کوئی صاحب حال ہوتا ہے جو صرف آپ کے حالات کو دیکھ کر، آپ کے معاملات کو دیکھ کر وہ جج کر لیتا ہے۔ اس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے علم غیب، ایک ہے علم قیافہ، ایک علم اندازہ۔ علم اندازہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو محکمہ موسمیات بھی یہ کہتا ہے نا کہ کل بارش ہوگی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس محکمے کے پاس علم غیب ہے، بالکل وہ حالات و واقعات سے اندازہ کرتے ہیں، بہت عمدہ، پھر بتاتے ہیں کہ بارش ہوگی یا نہیں ہو۔ بعض کو نہیں بھی ہوتی، اندازے غلط بھی تو ہوتے ہیں، کیونکہ انسان ہیں، انسان کے اندازے غلط ہو سکتے ہیں۔ تو اولیاء اکرام جو شیوخ اس میں ایک اور بھی تھوڑا سا اگر پھر میں اگر اضافہ کرنا چاہوں آپ کی اجازت سے مفتی صاحب کی، بڑی خوبصورت بات آ جائے گی قاری سامعین کے لیے کہ الہام اور وحی میں فرق ہے۔ جی، اگرچہ وحی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور الہام بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، پھر ایک نبی کی خبر وہ ایک پکی خبر ہوتی ہے اور وہ حتمی ہوتی ہے، جبکہ ولی کی خبر وہ الہام کا ذریعہ ہوتی ہے، اندازہ ہوتا ہے، میں نے کہا ہے نہیں، اس میں ایک تھوڑا سا فرق پیش کرنا ضروری ہے۔ وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا، پھر اس کا وہ پریڈکشن، وہ پیشن گوئی جو الہام ہے ربی ہو، لیکن فرق شرط یہ ہے کہ وہ ولی ہو، وہ ولی الشیطان نہ ہو، وہ متبع رسول ہو، سبحان اللہ، وہ کوئی شعبدہ باز نہ ہو، وہ کوئی جیلی پیر نہ ہو، وہ مسند نبی پر بیٹھنے کا اہل بھی ہو، اللہ اکبر، تب جا کے اگر اس پر الہام ہوتا ہے اور اس کو کوئی اللہ کی طرف سے کوئی پریڈکشنز ہوتی ہیں اور وہ بتاتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے ہیں تو نبی کی بات تو حتماً پوری ہوتی ہے، ولی کی بات کیوں حتماً پوری نہیں ہوتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اللہ کو براہ راست قریب سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور ولی جو ہے وہ اللہ کو دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، بلکہ ولی جو ہوتا ہے بذریعہ نبی دیکھتا ہے، بذریعہ نبی اور اپنے تقوی کے دیکھتا ہے۔ جتنا اس کا تقوی مضبوط ہوتا ہے اتنی اس کی خبر بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ بالکل، یہ فرق ہے جو بیان کرنا ضروری ہے۔ اس میں ایک مثال ایسے بھی ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا نا کہ جیسے قیافہ شناس ہوتا ہے بندہ، وہ پریڈکٹ کر لیتا ہے۔ جیسے آپ بھی ٹیچر ہیں ماشاءاللہ، آپ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، آپ ایک کلاس پڑھا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بچے فیل ہو جائیں گے، اب آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں ان بچوں نے پڑھا نہیں ہے، نہ پڑھنے کے نتیجے میں ان کا جی پی جو ہے وہ لو آ گیا۔ اب آپ کو علم کے غیب کی خبر تو نہیں تھی، آپ نے کیا کیا؟ ان کے معاملات سے، حرکات و سکنات سے، ان کے پڑھنے سے، ان کے معمول سے اندازہ لگا لیا کہ یہ بچے فیل ہو جائیں گے، اور جب رزلٹ آیا ان وہ فیل ہو گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اندازہ ہے، اور یہ بعض اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی اجازت سے وقفہ لے لوں۔ بہت خوبصورت آپ نے بھی بات کہی مصعب، آپ نے بھی بہت اچھی تشریح کی۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے، پروگرام صدائے قرآن میں ایک مرتبہ پھر، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دوبارہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ رب العالمین ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 سے لے کر 180 تک، اور یہ ناظرین کرام قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے، اور سورہ آل عمران اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ ڈاکٹر صاحب، علم غیب کی ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ بہت خوبصورت آپ دونوں حضرات نے شرح فرما دی کہ اولیاء اکرام جو بات بتایا کرتے ہیں وہ الہام اللہ ان کو کرتا ہے، بشرطے کہ وہ واقعتاً اولیاء ہوں،
نبوت کے منصب پر وہ پوری پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ بیٹھے سبحان ہیں۔ اللہ۔ سبحان اللہ، آپ نے بہت خوبصورت وضاحت کر دی اور تمام کلیئرٹی بھی آ گئی۔ سب ایک اشکال ابھی باقی ہے، بہت سارے لوگ اولیاء تو اولیاء ہیں، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہو سکتے، اولیاء ہیں جو، اچھا کچھ غیر اولیاء سڑکوں پہ بیٹھے ہیں اور قسمت کے حال بتاتے ہیں، غیب کے حال بتاتے ہیں، کیا دیکھ کر؟ کبھی ہاتھ دیکھ کر، ہاتھ کی لکیروں سے۔ میں ایک دفعہ ٹرین پہ سفر کر رہا تھا تو میں نے ایک دیوار پہ لکھا ہوا دیکھا کہ ہاتھوں کی لکیروں سے قسمت کو تلاش کرنے والوں، قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ واہ، سبحان اللہ۔ قسمت بھی ان کی بھی ہوتی ہے قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، سبحان اور یقیناً قسمت تو، اور ایسے لوگ ہیں۔ ایسی ستاروں کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جو ہو خود سرگرداں ہاں وہ کیا بدلے گا کسی کی تقدیر۔ جی، تو ستارہ پرست ہونا یا ستاروں سے غیب کی خبریں تلاش کرنا، ہاتھوں کی لکیروں سے غیب کی خبریں تلاش کرنا، یہ کیا ہے اور شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ جی، فی نفسی ہی اگر اس میں غور کیا جائے تو یہ ایک علم ہے، جی اس میں علم کی نفی نہیں کی گئی۔ جی جی۔ علم کیافہ، علم دست شناسی، علم رمل، علم جفر، علم العاداد، اور اسی طرح جو ہے یہ اگر اس کو اگر قرآن کی آیت سے بھی اگر دیکھا جائے تو وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ تعالیٰ نے ہر جز میں، ہر عضو میں، اللہ تعالیٰ نے ہر شے میں اس نے اپنے آپ کو پہچاننے کا ذریعہ بتایا ہے۔ صحیح۔ وفی، تم اپنے نفسوں میں ہی جا کے دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں۔ تو ظاہراً دیکھیں آج اس بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیز بھی آ گئی ہیں کہ جو ہاتھوں کی لکیروں سے یا ہاتھوں کے رکھنے سے وہ کمپیوٹر باقاعدہ اس مرض کی تشخیص کر دیتا ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہے، کہاں ہے، اس کے گردے میں ہے، کڈنی میں ہے، اس کے دل میں ہے۔ اب یہ بات کس حد تک صحیح ہے، لیکن یہ بات آن دی ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں، باقاعدہ ایسی مشینیں، ایسے کمپیوٹرز آ چکے ہیں جو جسم کا خاکہ اس اسکرین پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ کس حد تک صحیح ہے، اس کی اب ڈاکٹر حضرات جو اس کے ماہر ہیں وہ ہی بتا سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں آئیں گی ضرور، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پیش کرتی ہے، کوئی نہ کوئی حال دیتی ہے۔ تو یہ ایک علوم تھے، علم العادات کا، جیسے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو علم تھا اور انہیں علم معرفت حاصل تھی۔ علم کیافہ والوں کو دست شناسی، پاؤں کے دیکھنے سے ان کے قدموں کے اثرات کو دیکھ کر بیٹے اور باپ کی وہ نسل کا ڈی این اے ٹیسٹ کیے بغیر وہ بتا سکتے تھے کہ یہ اس میں سے ہے، یہ اس میں سے ہے، یا یہ اس کا بیٹا ہے یا نہیں ہے، جیسا کہ سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور و معروف ہے۔ مختصر یہ کہ علوم تو یہ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ کو بھی کہا، اور حضرت دانیال علیہ السلام سے علم رمل تو ضرور ہے، علم جو حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، وہ علوم ہیں، علوم کی نفی نہیں کی گئی، لیکن ان علوم کو انہوں نے ذریعہ شرک بنا دیا، اور پھر ان علوم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اندر شک پیدا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو قرآن مجید کو نازل کر کے اب رسول اللہ کو یہ کتاب ایسی دے دی کہ اب اس علوم کی منبع کتاب کے بعد اب کسی بھی علم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان علوم کی نفی نہیں کی گئی۔ اب اگر ان کے بارے میں رسول اللہ کی جو حدیث ہے کہ من اتا عرافن او کاہنن، یہ ثابت کر رہی ہے کہ علوم کی نفی بذات خود اس کی ہے کیا نہیں ہے، کیا ان کی کوئی حیثیت اور حقیقت اس شریعت کے اس دائرے میں ہے کہ نہیں ہے، تو وہ یہ حدیث پیش کرتی ہے کہ من اتا عرافن او کاہنن فصدقہ مما یقول، اگر کوئی شخص کسی عراف کے پاس جاتا ہے تو جب وہ جائے گا تو اس کی نیت یہی ہوگی نا، میں اس سے کوئی اپنا تقدیر کا، قسمت کا حال پوچھوں گا تو وہ غیب کی خبر کا اس پر یقین کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو جب ہاتھ دکھا رہا ہے تو یقین سے جا رہا ہے، تو اس لیے فصدقہ، اس نے اس کی تصدیق کر دی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس جو کہ جنات کے ذریعے خبریں چرا کر بتاتا ہے، یا کسی نجومی کے پاس جو علم نجوم کے ذریعے، علم العادات کے ذریعے خبریں بتاتا ہے اور یہ قسمت کی پریڈکشن بتاتا ہے یا اسٹیمیشنز کرتا ہے، اگر اس پر وہ یقین کر لے تو وہ شخص ایسا ہے فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب اللہ، کلام اللہ، قرآن مجید کا انکار کر دیا۔ اتنا بڑا گناہ ہے،
اور حضور نے فرمایا اگر اس نیت اور اس یقین کے ساتھ اگر کوئی کسی کاہن اور نجومی کے پاس جاتا ہے یا ہاتھ دکھاتا ہے تو اس شخص کی 40 دن تک دعا بھی قبول نہیں ہوتی. لہٰذا ہاتھ نہیں دکھانا چاہیے. نہیں دکھانا چاہیے بالکل. یہ ناجائز ہے, منہیات میں سے ہے, منع کیا گیا ہے, نواہی میں سے ہے. نواہی میں سے ہے. تو ڈاکٹر کو جو نبض دکھانا یہ کیا ہے؟ وہ ڈاکٹر کی نبض وہ سبب کے تابع ہے. اس کے اندر اس کا علم ہے, وہ اس علم کے تحت وہ اس نبض کی شناخت کرتا ہے. پھر اس کے جسم کے اندر تھرمامیٹر یا پھر اس کے اوپر جو ٹیسوکوپ اور اسی طرح جو ہے بلڈ پریشر وہ اس کے بعد پتہ اسباب سے ہے. اسباب کے ذریعے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نبض اور سے ان کی بھی حقیقت علم العادات کی بھی اتنی ہے جیسا کہ آپ نے بہت اچھا سوال کر دیا کہ ڈاکٹر کے پاس نبض دکھانے سے وہ نبض شناس ہو کے بیماری کی تشخیص کر لیتا ہے. تو ان کی حد بھی صرف کسی حد تک ہے, اس کی نفی نہیں ہے, لیکن یقین اور یقین نہیں ہو سکتا یا اس یقین کے ساتھ ہاتھ نہیں دکھانا چاہیے, کیونکہ وہی بات کہ قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. بالکل. صاحب آخری تتمہ ارشاد فرمائیں اس ساری بحث کا. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت طریقے سے ہاتھ دکھانا, نجومیوں کے پاس جانا, فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہیں, ان کی اپنی قسمت یہ ہے کہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہیں اور لوگوں کی قسمت کا حال بتا رہے ہیں. بالکل صحیح. کلی طور پر بات یہ ہے کہ جو علم غیب ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے. صحیح. اور اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو دیتا ہے, ظاہر کرتا ہے, اور اس علم کے ذریعے سے لوگوں کی وہ رہنمائی بھی کرتے ہیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں. لیکن جو لوگوں کی قسمت کا حال بتاتے ہیں, جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ یہ شرک ہے, یہ ناجائز ہے, گناہ ہے. جو ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو یہ علم الابدان سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ کے جو بدن کا جو علم ہے اس کے وجہ سے وہ مرض کی تشخیص کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ مرض ہے. تو باقی اس آج کی ماشاءاللہ ہماری جو مجلس ہے اس میں ہم نے یہی سیکھا ہے کہ علم الغیب صرف اللہ جانتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ اللہ کی صفت ذاتی ہے اور ہم سب اللہ کے بتائے ہوئے علم کے مطابق اگر عمل کریں گے تو ہم 100% کامیاب ہیں, اور وہ یہی علم ہے جو اللہ کے نبی نے اور تمام انبیاء نے بتایا. یہ اسی پر سر بہت ہی خوبصورت جملہ کہ آپ کی جو سوال جو اچانک ذہن میں اب اس کا جواب آ رہا ہے کہ علم الابدان میں, کیونکہ وہ ایک زہری عمل ہے, زہری علوم ہے. علم الابدان کیا ہے؟ یعنی بدن کے جسم کے جو بیماریاں ہیں اس کا علم, اور جو یہ بتاتے ہیں یہ علم تکوین ہے, اور علم تکوین کی تو نفی کی گئی ہے. علم تکوین تو صرف اللہ کے پاس ہے, اس لیے ہم کو دخل بھی نہیں دے سکتے, اس لیے ان کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر بذات خود اس کا علم جانتا ہے تو اپنے اس علم سے اگر وہ کوئی تخمینہ لگا رہا ہے, اسٹیمیشن لگا رہا ہے, جیسے کہ ماہر موسمیات جو ہے وہ بھی تخمینہ لگا لیتا ہے, تو وہ اس کو حتمی نہیں سمجھتا. اگر حتمی نہ سمجھنے کی صورت میں ایک سبب وجود ہے اس علم کا تو وہ غیب نہیں کہلائے گا, اس کو علم غیب نہیں کہیں گے, بلکہ یہ ایک تکوینی امور میں یہ ایک سببی علم ہے جس کو اگر کوئی اختیار کر لے اور اگر یقین کر لے تو پھر اس کے اوپر ایمان کا اور کفر کا درمیان میں فرق آ سکتا ہے, اس کے ایمان کا کمزوری کا ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید صاحب, ماشاءاللہ آپ ہماری شان ہیں. مفتی حسان ادریس صاحب آپ ہماری آن ہیں پروگرام صدائے قرآن کی. ناظرین کرام, بہت اہم اور خوبصورت گفتگو ہوئی ہے, اور اس کا جو خلاصہ ہے میرے لیے بھی پیش کرنا بہت مشکل ہے کہ ایک طرف ہے وہ علم جو اللہ نے علم غیب کی صورت میں, غیب کی خبروں کی صورت میں اپنے انبیاء اور رسل کو دیا, اور وہ براہ راست وحی کے ذریعے سے دیا. اس سے پھر انبیاء نے ہمیں آگاہ کیا کہ اللہ یہ چاہتا ہے. اچھا, ایک وہ علم جو کہ غیر نبی دیتے ہیں, اس کا مفتی صاحب نے بلکہ دونوں مفتیان کرام نے اس کی یہ شرح کی کہ وہ علم الہام ہے جو اللہ عطا کرتا ہے, غیر نبی کو عطا کرتا ہے, الہام عطا کرتا ہے. میں اگر اپنے دونوں فاضل مہمانوں سے اجازت لوں اور یہ بات عرض کروں کہ ناظرین کرام, ٹھیک ہے کہ غیر نبی کو طہارت کی صورت میں, پاکیزگی کی صورت میں, اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی صورت میں, تقویٰ کی صورت میں جو علم عطا کیا جاتا ہے وہ الہام ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے. انبیاء کو وہ وحی ہوتی ہے. لیکن ناظرین کرام, ایک اور صورت بھی ہے, اگر میرے مفتیان کرام اجازت دیں مجھے یہ کہنے کی, کہ انسان ناظرین کرام جس چیز کی طرف جتنی توجہ کرتا ہے اس چیز کے پرتو منعکس ہو کر اس کی طرف واپس آتے ہیں. بڑی قابل غور بات میں عرض کر رہا ہوں. جس کی طرف جتنی توجہ کرتا ہے وہ لوٹ کر منعکس ہو کر اس کے پرتو صفات کے انسان کی طرف واپس آتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جو کوئی مرید اپنے شیخ کو جتنا دیکھتا رہتا ہے, جس قدر دیکھتا رہتا ہے, توجہ کے ساتھ دیکھتا رہتا ہے, اس کی ذات کے پرتو اس کی طرف پلٹتے ہیں.
بلکہ یہاں تک کہ میں نے تو یہ بھی مشاہدہ کیا ہے کہ ایک شیخ پر جو فنا فی شیخ ہو، اس کا مرید یا اس کی اتباع کرنے والا یا اس سے اصلاح لینے والا اس کی اجازت آج نہیں ہے. جتنا اس کی طرف دیکھتا ہے، اس کی ظاہری شباہت بھی اپنے شیخ کی طرح ہو جاتی ہے. صحیح. میں یہ اندازہ کیا ہے. ہاں ناظرین کرام، اب جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی تنہائیوں میں جتنا ذات الہی کی طرف توجہ کرتا ہے، سبحان اللہ. اس ذات الہی کے پرتو اس کی ذات پر اسی طرح منعکس ہوتے ہیں. اور اولیاء کی بھی یہی پہچان ہے کہ وہ اپنی تنہائیوں میں توجہ اللہ کرتے ہیں، چھپ کے کرتے ہیں، اور جتنی وہ اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اللہ کی صفات کے پرتو اس کی طرف منعکس ہوتے ہیں، اور اس منعکس ہونے کی وجہ سے پھر وہ دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں، اور وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے جس طرح کہ عام انسان کرتے ہیں، کیونکہ اس ذات پر ذات الہی کے پرتو منعکس ہوتے ہیں. یہ اولیاء کی پہچان ہے. نسبت انعکاسی جی جی. سبحان. آپ کی اجازت سے میں نے ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے. بہت عمدہ. بالکل ناظرین درست. کرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.